تو جب بات آپ تصوف کی آتے ہیں تو ذکر کی پہلو آتے ہیں. ذکر کی اقسام ہے، عملی ذکر ہے، لسانی ذکر ہے اور خفی ذکر ہے. ہر سال عمل، چاہے وہ فرض نماز کی ادائیگی ہے، اس سے 2 قدم کسی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، اپنے اپنے مدارج میں وہ عملی ذکر. لسانی اذکار میں قرآن کریم آپ تلاوت کرتے ہیں، تسبیحوں کی بادشاہ تسبیح ہے، آپ درود شریف پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کسی کے لیے 2 اچھے کلمے ادا کر دیتے ہیں. لسانی اذکار میں اپنی اپنی مقام پر یہ سارے لسانی اذکار میں داخل ہوں. اسی طرح خفی جو ذکر ہے، اب قرآن کریم نے abundance remembrance of اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کثیر ارشاد فرمایا. اس کے لیے پھر جو صوفیاء ہیں وہ محنت کرتے ہیں خفی پہلوؤں میں کہ اپنے دل کو ذاکر کیا جائے، اس حال کو پہنچا جائے کہ بندہ دنیا کے معاملات میں ہو یا سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، لیکن وہ جو حیات اس کے اندر روح کے ربط سے قلب کی ہے، وہ جو سانسوں کا بہو ہے، وہ ضائع نہ ہو، وہ اللہ کے نام سے مزین ہے. تو پھر مخصوص طریقے سے لطائف کرائے جاتے ہیں، اللہ کے نام کا ذکر کرایا جاتا ہے. ہر سال عمل جہاں اصلاح کرتا ہے، جہاں اجر اور ثواب ہوتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا محاصل یہ ہوتا ہے مزید ورع اور تقوی اور نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو سلاسل تصوف میں بالعموم بیماریوں کا علاج، مسائل کا حل، اثرات کا علاج یہ منسوب کر دیا گیا، جو کہ درست نہیں ہے. علاج ہوتا ہے بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے فرض نماز پڑھی جائے تو بیسٹ اسٹریچنگ ایکسرسائز ہے، تو کیا نماز کو اسٹریچنگ ایکسرسائز کہیں گے؟ نماز کے معنوں میں پڑھیں گے تو ایکسرسائز بھی ہو جائے گی، لیکن اگر نماز کو ہم کہیں کہ اسٹریچنگ ایکسرسائز ہے تو ایکسرسائز ہوگی، نماز نہیں ہوگی. اسی طرح یہ جو شعبہ تصوف ہے جہاں دلوں کو قرار نصیب ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اس کے محاصل میں بیان فرمایا گیا، مقاصد میں نہیں بیان فرمایا. مقصد میں جب دیکھیں گے تو یہ عبادت ہے. عبادت، اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو جس ذات کے لیے کیا جا رہا ہو اس سے توقع ہو، اور اگر نہ کیا جائے تو اس سے سزا کا بھی اندیشہ ہو. تو جب مخلوق سے ہم دنیا کی ضروریات منسوب کرتے ہیں کہ یہ راضی رہا تو میری ضروریات پوری ہو جائیں، تو ایک قسم کی وہ غلو ہو جاتا ہے، لوگوں کی عبادت داخل ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ رکوع سجود سجدوں میں سودے نہ کیے جائیں. ہم کہتے ہیں نا میں اتنی نمازیں پڑھی، پریشانیاں نہیں دور ہو رہی، تو کیا ہم نے خاص نیت پریشانیوں کی ہے یا اللہ کی عبادت کی؟ وہ تو انہیں بھی عطا فرما رہا ہے جو ایمان ہی نہیں لاتے. اس کا دیا ہوا رزق، اس کا پیدا کرنا جو خدائی کے دعوے کر رہے ہیں، ان کا تو کوئی کمال نہیں، کمال تو اللہ کا ہے جس نے انہیں عطا فرمایا. لیکن کیا ہے کہ یہ جو عالم خلق ہے، اس میں ہم سارے امتحان میں ہیں. وگرنہ یہ جو پتے ہیں نا درختوں کے، کوئی پتا خشک ہو کے ہوا کے دوش پر نہیں اڑتا اگر اللہ نہ چاہے. تو مربوط نظام ہے. اس میں شعبہ تصوف سے ہمیں حاصل کیا ہے؟ یہ جو ریئلائزیشن آف لائف ہے نا جی. اب جتنی باتیں میں نے کی ہیں، آپ سارے میرے لیے محترم ہیں. نہ میں کوئی بڑا عالم ہوں اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوئی اس طرح تعلق ہے کہ عمومی علم کا ہونا یا مخصوص ایک عالم کا کورس ہونا بڑا فرق ہوتا ہے. لیکن آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی آپ نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو ہم نہیں جانتے. تو جتنی باتیں یا جتنے پہلو کیے ہیں وہ ایک دستک ہوگی. ہاں بات تو ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کی پسند ہے، یہ بھی نبی صاحب کا فرمان ہے. تو جب ہم جانتے سارے ہیں تو پھر معاشرہ ایسا کیوں ہے کہ ہمیں کوئی احساس نہیں دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں؟ یہ جو اپنے پرائے کی تمیز ختم ہو گئی. کیوں؟ اگر یہ جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ ہمارے اندر زندہ ہو، اس کی حقیقت ہو، تو پھر ہمارے الفاظ، ہمارے زبان، ہماری آواز، ہمارے کردار سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. تو یہ محاصل ہے تصوف کا کہ آپ کو قرآن و سنت اس کے مطابق ڈالتا ہے، اور کسی شے کو بھی اسیس کرنا ہو تو بہترین طریقہ جو ہے بڑا سادہ سا عرض ہے. یہ جو چائے ہے اس میں کتنی چیزیں شامل ہیں؟ پانی ہے، دودھ ہے، پتی ہے، حسب ذائقہ میٹھا ہے. اب جسے چائے بھی نہ بنانی آتی ہو وہ چائے پی کر ایک گھونٹ کا پی کر بتا دیتا ہے کہ اچھی بنی ہوئی. تو جو طریقے ذکر ہیں اگر ان طریقے ذکر کو اختیار کیا جائے اور ان کی وہ بحث سمجھ سے بالا ہو کہ میں کیوں کروں، تو نتیجہ دیکھ لو. تو
تو نتیجے میں اگر آپ کو پھر قرآن و سننا میسر آ رہا ہو، اس میں آپ کو ترقی مل رہی ہو، خوف خدا پیدا ہو رہا ہو، اللہ کی محبت جو عمل تک لا رہی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امتی کا رشتہ ہے اس کا صدق نصیب ہو رہا ہو، پھر اور شرائط کیا چاہیے؟ تو سلاسل تصوف بالکل اسی طرح جیسے فقی ائمہ ہیں، 4 بڑے فقی ائمہ یا ایک ائمہ نے تدوین کی، اسی طرح جب آپ شعبہ تصوف میں آتے ہیں تو یہاں بھی 4-5 بڑے نام آتے ہیں صوفیاء کے، جس میں نقشبند ہے، سہروردی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، لیکن یہ کوئی لگ بھگ 17 کے قریب بڑے بنتے ہیں سلاسل تصوف، لیکن 4 ان میں سے یہ 4 جو ہیں عام بندہ جانتا ہے اور بڑے ہیں۔ ان میں طریقہ ذکر کا تھوڑا فرق ہے، لیکن سب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف لایا جائے۔